السلام علیکم ناظرین، بیداری شعور کے پلیٹ فارم سے میرا نام محمد عدنان اور میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، آپ سب اس سے واقف اور مکمل طور پر آشنا ہیں۔ ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے گورنر جنرل بننے کے بعد باشعور طریقے سے گزارے اور اپنی قوم کے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کابینہ اجلاس کی میٹنگ جاری تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح میٹنگ میں آئے تو اے ڈی سی نے قائد اعظم کے کان میں ہلکی آواز سے پوچھا، جناب چائے کے ساتھ وزراء کو کیا پیش کیا جائے؟ آپ بہت سخت لہجے میں بولے کہ کیا یہ لوگ گھروں سے چائے اور کافی پی کر نہیں ہیں؟ آئندہ یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے یا کافی پی کر آئیں یا پھر اپنے گھروں میں واپس جا کر دیں۔ یہاں قوم کا پیسہ صرف قوم کے لیے استعمال ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قائد اعظم زندہ رہے کابینہ کے اجلاسوں میں صرف پانی کے علاوہ کچھ پیش نہ کیا گیا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح کنگ آف برٹش کا بھائی ایلسسٹر جو کہ پاکستان آ رہا تھا تو برطانوی سفیر نے آ کے قائد اعظم سے گزارش کی کہ آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ تشریف لے جائیں۔ تو کیا ہی خوبصورت طریقے سے ان کو ٹالتے ہوئے آپ نے کہا کہ مجھے جانے میں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن جب میرا بھائی لندن جائے تو برٹش کنگ جو ہے اس کو بھی ایئرپورٹ میرے بھائی کے استقبال کے لیے آنا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ پہلو تھے جو آپ کی عزت نفس کو اجاگر کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح دوسری طرف آپ زیارت میں تھے اور بہت سردی پڑ رہی تھی۔ کرنل الہی بخش آپ کے لیے موزے کے 2 جوڑے لے کے آئے، انہوں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے وہ پسند فرماتے ہوئے ہنستے ہوئے اور خوشی کے انداز میں پوچھا کہ کرنل الہی بخش یہ کتنے کے ہیں؟ جواب ملا یہ 2 روپے کے۔ آپ نے فرمایا اتنے مہنگے؟ تو کرنل الہی بخش مسکراتے ہوئے بولے کہ نہیں جناب، یہ قومی خزانے سے نہیں خریدے گی، یہ پیسے تو آپ کے اکاؤنٹ سے لیے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے، ایک غریب ملک کے حکمران کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے موزے کرنل الہی بخش کو واپس کرتے ہوئے نے واپس کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، کتنے ہی اور قصے، کتنے ہی اور باتیں جو اس کے علاوہ شعور کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ پھاٹک والا قصہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ آپ کے ڈرائیور گل حسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے پھاٹک کو کھلوا دیا۔ آپ غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا کہ اگر میں ہی قانون کی پاسداری نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ بالکل اسی طرح ایک صبح اے ڈی سی کے جو ملازم تھے ان میں سے ایک نے آپ کے ٹیبل پر ایک وزٹنگ کارڈ جو تھا وہ پیش کیا، تو آپ نے وہ کارڈ 2 ٹکڑے کرتے ہوئے کہا اس شخص کو کہو مجھے آئندہ کے بعد شکل نہ دکھائے۔ ناظرین، یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح تھا، اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ پر اپنے نام کے بعد یہ لکھ دیا تھا دا بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح، دا گورنر جنرل آف پاکستان۔ ناظرین، یہ بات کتنی ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے بھائی کو یہ لکھنے سے منع فرمایا اور اس پہ غصہ کیا۔ آج ہمارے خاندانوں میں اگر کوئی دور کا رشتہ دار بھی پولیس میں ہو، ہمارے سارے خاندان وہ نمبر پلیٹ آویزاں کیے گھومتے ہیں اپنی بائکس پہ، اپنی گاڑیوں پہ۔ آج ہمارے ایم این اے کے بچے، ان کے ریلیٹیو جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر ایم پی اے یا ایم این اے لکھ کے گھومتے ہیں۔ یہ باشعور قوموں اور باشعور لیڈر کا بالکل بھی طریقہ نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور قائد اعظم کی زندگی کے پہلو کی طرف۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے طیارے کے اندر رائٹنگ ٹیبل لگانے کی گزارش کرتے ہوئے ایک حکم جاری کیا۔ جب اس کے پیسوں کے لیے یہ آرڈر وزارت خزانہ تک پہنچا تو انہوں نے اس آرڈر کو کلیئر تو کر دیا، لیکن ایک نوٹ قائد اعظم محمد علی جناح
کی طرف لکھ دیا کہ جناب ایسے فیصلے دینے سے پہلے آپ ہمیں پوچھنے کے پابند ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے جواب میں تحریری خط لکھ کر اپنے اس فیصلے اور اس غلطی پر معافی مانگی۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب پاکستان بنا اور ادارے اپنی اپنی ڈومینز کے اندر، اپنی اپنی حدود کے اندر بااختیار، ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر اعظم، ایک گورنر جنرل اس بات کا پابند تھا کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ لے تو اس سے متعلقہ ادارے سے اس کی اجازت طلب کر سکے، بغیر اس کے وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہ ہمارا شروع ہوتا پاکستان تھا۔ زیارت میں ایک نرس جو آپ کی خدمت میں پیش تھی، اس کی خدمت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، بیٹی مجھ سے کیا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جناح صاحب میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے، میں اکیلی یہاں زیارت میں نوکری کر رہی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا تبادلہ پنجاب کروا دو۔ بڑے ہی افسردہ انداز میں گردن جھکاتے ہوئے کہا، بیٹی یہ میرا نہیں، وزارت صحت کا کام ہے، میں اس میں اختیار نہیں رکھتا۔ ناظرین، یہ باشعور پاکستان کا طریقہ تھا۔ یہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو اپنی زندگی میں اس قدر با اختیار تھے، لیکن جب گورنر جنرل کا حلف اٹھایا تو بتایا کہ ایک حکمران جو اس ملک کا سوچنے والا اور اس ملک کا فاؤنڈر ہے، اس کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ ناظرین، ہم مختلف ویڈیوز سے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں ایک دن ہم ترقی اور باشعور پاکستان کا منہ ضرور دیکھیں گے۔ دعا، اس امید اور اللہ تعالیٰ سے اس عاجزانہ دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔